الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والآثير والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الأمين. الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملان را رہنما. گنج بخشی حیدری مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ کرم. زبان کا بہت در کہاں جائے گی ثنائے محمد ببلغ القدیر حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بغد متقا سوار جہانگیر ہمرا پورا کہ بگذشت از قصر نیلی ہوا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بابا کے بلند محبت نال پیار دے نال درود سلام دا دیا پیش کرو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ماشاءاللہ بڑی بادور محفل پاک کا انتظام ساڈے ہم سفر ساتھی حضرت علامہ مولانا محمد احسن قادری صاحب نے انتظام کیتا. مبارکباد دے مستحق نے. اور میرے تو پہلے حضرت علامہ مولانا محمد کامیاب قادری صاحب نے بڑا سونا تے بڑا پیارا بیان کیتا اور بڑے سونے انداز دے نال قرآن کریم بھی سمجھایا اور اس کے بعد قرآن کریم جس وجہ تو نازل ہویا وہ بھی دسیا. ساڈا یہ عقیدہ وے کہ الحمد تو لے کے بنات کی سین تک سارا قرآن حضور دی نات بے شک حضور دی نات ہے. اور ساڈا یہ بھی عقیدہ ہے جتھے تک خدا دی خدائی ہے اتھے تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ. کہ جس طرح اگر دنیا دے اندر جڑے درخت نے انہاں نوں کلمہ بنا دتا جاوے اور انہاں دے پتیاں نوں کاغذ بنا دتا جاوے، زمین تے جنہ بھی پانی ہے اینوں سیاہی بنا دتا جاوے تے لکھن بیٹھ جان اللہ تے اللہ دے رسول دے اوصاف، اے پانی مک سکتا ہے، اے کلمہ ختم ہو سکتیاں نے، اے کاغذ مک سکتے نے، لیکن نہ اللہ دی تعریف مک سکتی ہے نہ مصطفیٰ دی تعریف مک سکتی ہے. کیونکہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے لیکن تیرے اوصاف کا ایک بار بھی پورا نہ ہوا. اور پھر خالق کائنات نے اپنے محبوب کی شان کو بلند کیا. فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب اسا تیرے ذکر کو تیرے واسطے بلند کر چھڑیا.
اسا تیرے ذکر نو تیرے واسطے بلند کر چھڈیا جنہ گلاں کردیاں نے انہاں کرنیاں نے رب دے ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر بلند ہو گئے اور کوئی کرے یا نہ کرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر دے اندر کمی نہیں آ سکتی اور ایری ترجمانی امام اہل سنت امام اس کو محبت اعلیٰ حضرت مجددین ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ایری ترجمانی کے میں کیا فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے مٹ گئے اور آج بھی لوگ جڑے نے آندے نے کہ لبیک دے بندیاں نوں جیلنا جو پا کے تے اسی یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ختم کروانا یہ نان پاسبل ہے یہ کام کبھی بھی نہیں ہو سکتا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے والی شان ہے سرکار نے فرمایا جتنا بھی کوئی دین کو دبانے کی کوشش کرے گا دین اتنا ہی ابھرے گا جتنا بھی کوئی دبانے کی کوشش کرے گا وہ دین اتنا ہی ابھرے گا اور آپ نے دیکھا کہ جب امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب موجود تھے اس وقت بھی لوگوں کے اندر آپ نے بہت زیادہ جوش و خروش اور ایک دل کے اندر ایمان کی طاقت کو ابھارا لیکن جب آپ کا انتقال ہوا لوگوں نے سمجھا کہ بس جس نے ہمیں باتیں کرنی تھی وہ چلا گیا لیکن امیر المجاہدین کے جنازے نے لوگوں کو بتا دیا کہ جب عاشق رسول دنیا سے جاتا ہے تو پھر اس طرح جاتا ہے کہ پھر باہر والے ممالک والے بھی آتے ہیں وہ بھی آ کر وہاں پر جنازہ پڑھتے ہیں اور یہ نہیں کہ صرف وہاں پر سنی موجود تھے وہاں پر وہابی بھی موجود تھے وہاں پر دیوبندی بھی موجود تھے اور وہاں پر اہل تشیع بھی موجود تھے فقط کس لیے کہ اس عاشق رسول نے امیر المجاہدین نے حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت ایسی کی کہ آج ہم ان کا جنازہ پڑھ کے اپنی بخشش کروا دیں جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا تیرے جان اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نے جڑا سرکار نال پیار کیتا وہ دی مثال ہی کوئی کہ جب سرکار نے آکھیا نا صحابہ نے کہ اوکھا وقت دے
کچھ مال و اسباب کی ضرورت ہے تے وہی گل کہ جیڑی قبلہ علامہ صاحب کہتے پیسے کہ اج ساڈے اندر وہ ذوق پیدا ہو جائے نا تے اج بھی سچی دنیا جاگ جائے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیتا نا تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آخیا ہر باری نیکیاں دے وچ صدیق میرے نالوں اگے لنگ جاندا ہر باری جدوں بھی کوئی نیکی کا معاملہ ہوتا ہے ابو بکر صدیق میرے نالوں اگاں گزر جاندے نے لیکن اج میں اگے گزراں اسی دنیا تے رہ کے اس چیز سوچتے ہیں اگر انہیں کوٹھی چنگی بنائی ہے تے اساں اس تو بھی چنگی کوٹھی بنانی اگر وہی گڈی کلٹا سے تے اساں بھی سویک لینی ہے اساں بھی ہونڈا سٹی لینی ہے اسی دنیا کی محبت واسطے ایک دوجے نال ریس بریس کر کے اتے ہون دی کوشش کرتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ ایسے نے اسی واسطے سرکار نے فرمایا اصحابی النجوم میرے صحابہ ستاریاں دی مانند نے جنہاں دی بھی اتباع کرو گے ہدایت دا رستہ پا جاؤ گے اور انہوں نے سامنے دسیا کہ دنیا دے مال اندر ریس نہیں کری دی اگر ریس کرنی ہوئے تے نیکیاں دے اندر ریس کری دی نیکیاں دے اندر ریس کری دی ہوندی ہے تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ادھا آسمان ایک سائڈ پہ اور ادھا آسمان ایک سائڈ کر کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ دے اندر تشریف لائے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان تے قربان جاواں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں دنیا کے جننے بھی میرے صحابہ سن سارے دا حق ادا کر چھڑیا ہے لیکن ابو بکر صدیق دا حق ادا نہیں کیتا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اعلان سنیا آپ نے کی کیتا اپنے گھر دے اندر جتنا بھی سامان تھی سارے سامان گٹڑی دے اندر بند کر لیا کتاباں دے اندر رہندا ہے کہ آپ نے کہ او جڑے گھر دے اندر روشن دان تھی انہاں دے اندر ہاتھ پھیر پھیر کے چیک کیتا کہ کوئی سوئی دانی رہ گئی اور اپنے لباس ول ویکھیا اپنے لباس نوں اتار کے بوری دا لباس پا کے تے کنیا دے پٹن لا کے سرکار دی بارگاہ دے اندر آ جاندے نے سرکار دی بارگاہ دے اندر آ جاندے نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر دس کی لے کے آیا ہے عرض کردے نے سونیا مدینے دے تاجدارا ادھا سامان گھر چھڈ آیا وا ادھا سامان تیری بارگاہ دے اندر لے کے آ گیا وا آکھیا اے ابو بکر تو دس تو کی لے کے آئے سونیا کل کچھ چھڈیا ہی کوئی نہیں جو کچھ بھی آ تیری بارگاہ دے اندر لے کے آ گیا جو کچھ بھی سی تیری بارگاہ دے اندر لے کے آ گیا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صحابیہ آپ کی پیاری غلامہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیتا کہ مال چاہیے جنگ واسطے مال و اسباب چاہیے ایک عورت کا گھر مسجد دے نال ہے وہ سنی پئی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کرتے پے نے کہ جن نے کوئی سامان دینا ہے جنگ واسطے وہ لے آؤ جب صحابی صحابہ نے آپ کا اعلان سنیا وہ غلامہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان سنیا بظاہر تھا وہ غریب سی بظاہر تھا وہ اتنے پیسے کوئی نہیں سن لیکن کی کر دیے وہ دیکھو دا چھوٹا یا پتر ہے چھوٹا یا بچہ ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہاتھ بن کے عرض کر دیے سونا میرے کول جوان پتر کوئی نہیں اگر جوان پتر ہونا سونا تو منگیا سی میں جوان پتر بھی دے چھڑ دی میرے کول چھوٹا یا معصوم بچہ ہے اینو جنگ واسطے قبول فرما لو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیار کرنے والی مینوں دس دے صحیح اے تیرا بچہ چھوٹا جاوے ہلے معصوم بچہ ہے اے جنگ وچ جا نہیں سکدا اینو کسے معاملے دا نہیں پتا اے
زبان کے فرما لگا ذرا آس کے صحابہ تو جواب سننا آپ نے فرمایا سونے مدینے دے تاجدارا میں جاننی ماں کہ میرا پتر تلوار نہیں چک سکتا میرا پتر اس معاملہ کا نہیں پتا جنگ دے لیکن میں یہ چاہتی ہوں جب کل قیامت دن سوال کیتا جائے گا یا آخے گا کوئی میرا اس کام واسطے قربان ہو گیا کوئی میرا فلاں جگہ سے لڑتا یا میرا پتر قربان ہو گیا لیکن میرا سر اس دن سارا تو اونچا آئے گا میں آخا گی میرا پتر جڑا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہتھاں وچ قربان ہو گیا آپ نے فرمایا دس میں صحیح میں کہ جنگ دے اندر استعمال کراں اور کہہ دیے اے سونے مدینے دے تاجدارا جدوں کھبے تیر آوے میرا پتر اگے کر دینا جدوں اگے تیر آوے میرا پتر اگے کر دینا جدوں ادھروں تیر آوے میرا پتر اگے کر دینا جدوں پچھوں تیر آوے میرا پتر چک کے اگے کر دینا کل قیامت والے دن میں آخر والی بن جاؤں گی یا رب العالمین میں جا تیرے محبوب دے حقاں وچ اپنا پتر قربان کر چھڑیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک انہاں نوں پتہ ہوے نا سرکار دی شان کی ہے پھر جڑے اج اعتراض کرتے نا کدی کرن نا اج دے مشکل وقت ہے لوگوں نے اپنا پتر بچائے اور لوگوں نے اپنا کاروبار بچایا آج آپ پڑھ نبی دے صحابہ کی سیرت آپ پڑھ اس عاشقہ دی سیرت نو کول مالو سباب کوئی نہیں زیادہ تیرے ایک پتر دی وہ بھی نبی دے ہاتھ دے وچ دیکھ فرمایا سونیا اینو قبول فرما لو اینو قبول فرما لو اس قدر صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کیتا اور انہاں دا عقیدہ ہے سی میں تن مار دیوا میں من وار دیوا میں تن وار دیوا میں من وار دیوا مدینے دے چن تو میں چن وار دیوا مدینے دے چن تو میں چن وار دیوا مدینے دے چن تو میں چن وار دیوا ماشاءاللہ ساڈا یہ تیسرا پروگرام ہے اور ماشاءاللہ یہ بھی کامیاب ہو گیا اور نبی کا ذکر کرنے والے کبھی ناکام ہوتے ہیں اور تھوڑے بھی ہونا لیکن ہون پیار والے ہون محبت والے ہون عشق والے اور کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے اور یہ دیکھ لو کتاباں اٹھا کے کہ وہ جنگ کا جب موقع آتا سی مسلمان تھوڑی تعداد کے اندر تھے اور کافر زیادہ تعداد کے اندر تھے لیکن انہوں نے اپنی زندگی کی فکر تھی انہوں نے اپنی زندگی کی فکر تھی اور اج دی اس محفل پاک کا پیغام ہی یہ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت نالوں پیاری تھا زندگی کوئی اور دے اس واسطے سن انہوں نے مال دا لالچ سی اور انہوں نے اپنی جان دا لالچ سی لیکن جڑے مسلماناں وال تن انہوں نے حضور دی عزت دا سی اور اپنے ایمان دا سی بس انہوں نے یہ فکر ہی کوئی نہیں سی کہ اساں مر جانا انہوں نے بس یہی سی کہ حضور علیہ السلام دا دین باقی رہ جائے وہی انہوں نے درد دی جیڑا امام علی مقام نو سی فرمایا نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جاوے پاویں چوب حسین
دی پر نانے دا زندہ اسلام رہنا۔ اور طیب زادے نے یہ دس چڑیا میں پتر قربان کروا سکتا ہوں، میں جوان بھتیجیاں نو قربان کروا سکتا ہوں، خود نیڑے دی نوک تے چڑھ سکتا ہوں، لیکن دین نو پتے کچھ نہیں چڑھتے۔ اور آج دے دور دے اندر امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نے بھی یہی دسیا کہ تسا سمجھتے ہو کہ اسا اس واسطے اگے آیا کہ اسی اگے آ جائیے، اسی حکمران بن جائیے، آندے نے ساڈا ایسا کوئی ایسی ساڈی کوئی ساڈے دے اندر گل نہیں، اور ساڈے کروڑویں حصے دے اندر بھی ایسی گل کوئی نہیں ہے۔ اسی یہی آندے ہیں کہ تسی آؤ اور تسی نظام مصطفیٰ قائم کرو، اور تسی آ کے لوگاں نو دسو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت کیسا سی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت کیسا سی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت کیسا سی، حضرت مولا مرتضی مشکل کشا حاجت روا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دا دور خلافت کیسا سی، یہی اسی کہنے ہیں۔ اور پھر جنہاں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال پیار کیتا، انہاں نو چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں بھی برداشت نہیں ہوئیاں، لیکن آج ساڑھے اندر کتنی بڑی ناکامی ہے کہ حالے تکر بھی وہ فران دا سمیر اس ملک دے اندروں نکلیا نہیں، لیکن اسی اپنی زندگی نو خوش ہو کے بڑے آسان طریقے نال گزار رہے ہیں۔ لیکن او ویلا یاد کرو جدوں حضرت خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ جیڑا اتوں اسلام دا نام لیندا سی اور کلمہ پڑھدا سی، آپ نے انہوں کٹ کے رکھ دیتا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین تے گل بڑی گرام گزری۔ انہاں کہ ایک صحابی نو ایک کلمہ پڑھن والے نو خالد بن ولید نے کیوں قتل کیتا، کیوں ماریا، اور انہاں دے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی سن۔ آپ ہی میرے جلال دے اندر آئے، آپ نے فرمایا خالد بن ولید نے کیوں اس مسلمان کو قتل کیتا، وہ تا کلمہ پڑھتا سی، لیکن اس وقت دور خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا سی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں نہیں میں انہوں پوچھاں گا، آکھیا نہیں نہیں تسی انہوں مبزور کرو، او دے کرو تلوار نہ پدرا لو، اور او بھی تے نبی دے غلام کن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے فرمایا اے عمر سن لے، جس تلوار نو سرکار نے میان کو کٹ کے ہاتھ بڑھایا ہے صدیق کدی واپس نہیں لے سکتا، صدیق کدی واپس نہیں لے سکتا۔ کہ تسی کہندے ہو کہ میں انہوں واپس بلانا وا، حضرت خالد بن ولید نو واپس بلایا گیا۔ جب واپس بلایا گیا تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آئے تے آپ نے پوچھا اے دس خالد بن ولید مالک بن نویرہ کا کلمہ پڑھتا سی، مسلمان تھی، اسامہ نو قتل کیوں کیتا؟ تے آپ نے کی جواب دیتا؟ گل بہت چھوٹی جی ہے، لیکن وہ دے اندر درد بہت ہے، محبت بہت زیادہ ہے، عشق بہت زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں انہوں قتل تک کیتا ہے، لیکن جب میں انہوں آکھیا نا کہ تسی کلمہ جو پڑھے ہے مسلمان جو ہو تو پھر زکاة کیوں نہیں دیتے؟ زکاة کیوں نہیں دیتے؟ تو وہ میں نے کہنے لگا تواڈے نبی جب ساری حجات میں موجود سن یہ تا زکاة کدوں سے تواڈے نبی اے نہیں آکھیا ساڈے نبی ہمارے نبی، بلکہ آکھیا تواڈے نبی۔ جب حضرت خالد بن ولید نے اتنی گل کی نا، حضرت ابوبکر صدیق فرماندے نے تو میں بالکل صحیح فیصلہ کیا۔ اس کی سزا یہی سی کہ انہیں یہ کیوں آکھیا کہ تواڈے نبی، یہ کیوں نہیں آکھیا کہ ساڈے نبی؟ اتنی کی گل دے اوتے حضرت خالد بن ولید نے اس دی گردن اتار دی، کلمہ نہیں پڑھتا، مسلمان نہیں سی، آج بھی ہیں لوگ اس طرح دے، لیکن دلوں دے اندر بغض ہے، دلوں دے اندر بغض ہے، اور جڑا دلوں دے اندر بغض ہے یہ صاف کرو۔ جب دل دے اندر صفائی پیدا ہو جائے گی پھر ظاہری طور تے بھی صفائی نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ میری انہاں گلاں نو اپنی بارگاہ کے اندر شرکت کرنے عطا فرمائے، اور پارٹی اس میں اپنے پاک میں اپنی بارگاہ کے اندر شرکت کرنے عطا فرمائے، اور ہم اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔